ڈاکٹر صاحبان، آج آپ کے ساتھ دوبارہ ہم اس سیریز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہم کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک اور کیس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو کیس سیدھی سی بات ہے کہ جو رولز کے مطابق ہم چل رہے ہیں، تو یہ کیس بھی وہی کیس ہوگا جس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا یا میری فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ مطلب پیشنٹ یا میں خود ہوں گا اس میں، یا میرا کوئی ریلیٹیو اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ میرا اپنا ہی کیس ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کچھ عرصہ قبل، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، تو ایک چھت سے ہماری جو بال ہے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ ہم چھت سے اس بال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے یہاں پہ میرا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اور میں یہاں کھڑا ہوں ایسے، مطلب یہ کہ میں دوست کے اوپر اس طرح مطلب سر جھکا کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا دوست، یہ والا ہاتھ جو یہ میرا دوست سمجھ رہے، اور یہ میں کھڑا ہوں ایسے، مطلب میرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور میں کھڑا ہوں۔ ایک دم سے یہ ہوتا یہ ہے کہ میرے دوست کو نہیں پتہ کہ میں اس کے بالکل سر کے اوپر ہی کھڑا ہوں۔ ایک دم سے وہ ایسے اٹھتا ہے میرا دوست، جب ایسے اٹھتا ہے تو اس کا سر جو ہے میری ناک سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو اس ٹائم تو یہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور ناک میں درد سا ہوا، اور بڑی عجیب سی کنڈیشن ہوئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ تو مجھے اتنا تو فیل ہو گیا کہ صحیح لگی ہے، ناک پہ جو لگی ہے نا، یہ مطلب ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے۔ تو چونکہ اس ٹائم جو نہ ایج اتنی زیادہ تھی، اور آج سے کوئی کافی پرانی بات ہے، 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ، شاید 15 سال پرانی بات ہو، اور نہ کوئی ہومیوپیتھی کا اتنا زیادہ نالج تھا تب، بلکہ تب تو میں نے شاید شروع بھی نہیں کی ہوئی تھی، یہ DHMS کا جو کورس تھا نہ شروع کیا ہوا تھا، نہ کوئی اتنا نالج تھا، نہ کوئی ایکسپیرینس تھا، زیرو ہی تھا۔ تو یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے یہ ہے کہ چند مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں خوش۔ چند سال گزر گئے تب بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن گریجولی جو ہے مجھے ناک کے ایشوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ مطلب ہلکا سا ٹھنڈا پانی پی لیا تو گلا خراب ہو گیا، ناک بند ہو گئی، بخار وغیرہ ہو گیا۔ یہ معاملے کچھ زیادہ فریکوینٹلی اس واقعے کے بعد میرے ساتھ ہونے لگے، کیونکہ بچپن میں تو ہم یہ پرواہ نہیں کرتے ہوتے تھے، گرم گرم سالن کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی کولڈ ڈرنکس ہم پی لیا کرتے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ گلا ہلکا پھلکا خراب ہو بھی جاتا ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا، یا اول تو ہوتا ہی نہ ہوتا تھا، گلا خراب ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جب یہ ناک پہ چوٹ لگی اتنے زور سے، تو اس کے بعد یہ پھر روٹین سی بن گئی، اور پھر مجھے تھوڑا سا وہ اوائڈ بھی کرنا پڑا، گرم سر سے بچنا پڑا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی، مطلب جیسے جیسے ود دا پیسیج آف ٹائم، جس طرح یہ وقت گزرتا چلا گیا، 5-6-7-8 سال، جب 7-8 سال اور گزر گئے تو یہ مجھے بلاکیج جو ہے ناک کی بہت زیادہ فیل ہونے لگی، تنگ کرنے لگی۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کیا، کنسلٹ کیا، تو کسی نے کوئی نیزل ڈراپس لکھ دیے، کسی نے زینوسین پہ لگا دیا، اور اس طرح ایک تو اور تھے، ایک اور مجھے یاد ہے وہ سپرے ہوتا تھا جس کے اندر سپرنگ لگا ہوتا تھا۔ سپرنگ اس لیے لگا ہوتا ہے کہ بڑے زور سے آپ پمپ کرتے ہیں تو دور تک جائے، ناک کے اندر آپ سپرے کرتے ہیں تو وہ دور تک، یعنی کہ یہاں تک جائے۔ اس کو پھر وہ جلن سی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اوپر ٹکراتا ہے، کسی سینسٹیو جگہ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر جلن سی ہوتی ہے۔ اس سے ہلکا پھلکا تو فرق ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی پرمننٹ علاج تو نہیں ہے، اور اس سے ناک میں خشکی وغیرہ ہو جاتی۔ خیر وہ لمبا ایشو ہے، ہم ٹاپک سے پھر ہٹ جائیں گے، تو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ تو اس طرح اینٹی بایوٹکس وغیرہ یا اس طرح انہوں نے جو بھی ٹیبلٹس دینی تھی وہ انہوں نے دے دی۔ پھر نیزل سپرے کے اوپر آ گئے، اور یہ کریں نمکین پانی سے ناک کو واش کریں، یہ کریں پریشر سے پانی ڈالیں، وہ پمپ سے پانی ڈالیں، یہ کریں وہ کریں، سارے ٹوٹکے، اسٹیم لیں، یہ کریں، اور اینڈ میں کہا کہ اب آپ سرجری کر لیں، ناک کا آپریشن کروا لیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ پیسج جو بند ہو گیا وہ دوبارہ اوپن کر دیا جائے سرجری کی مدد سے۔ تو میں بڑا پریشان، ناک کا ایکس رے بھی ہوا، اس میں بھی وہ ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم، جب ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کہا جاتا ہے، مطلب ناک کی ہڈی اب نارمل نہیں رہی، اس میں تھوڑا سا بینڈ آ چکا ہوا ہے۔ تو وہ اچھا خاصا واضح بینڈ تھا، اور اسی وجہ سے پھر میری آواز بھی بھاری رہنے لگی، جو کہ اب تک ہے، اور
خیر تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ سرجری کریں. سرجری سے مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہوتا تھا. آپریشن تھیٹر کو جب بھی دیکھتا تھا میں تو ایک عجیب سی فیلنگ سی آتی ہے. تو میں تو اوائڈ کرنے کے چکروں میں ہی تھا. خوش قسمتی سے آہستہ آہستہ ہومیوپیتھی کی طرف میں آ گیا. اچھا ایک اور بات, مجھے ایلوپیتھک جو ڈاکٹرز ہیں ان میں بھی ایک تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ کچھ نے کہا کہ سرجری کروا لو, تو کچھ نے کہا کہ نہ کرواؤ. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے جو اوزار ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ تیز ہوں گے, شارپ ہوں گے, اور پاکستان ہے تو جیسے بھی ہوتا ہے وہ آپریشن ہو جاتا ہے. تو میں نے تو اوائڈ, یہ بات سن کے پھر میں نے تھوڑا اور بھی ڈیسیجن چینج کر دیا کہ میں نہیں کرواؤں گا سرجری. کیونکہ جب ایلوپیتھک ڈاکٹر خود آپ کو کہہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی کسی سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, تو جب ایسا بندہ آپ کو کہے تو پھر تو آپ کو مان لینی چاہیے بات. تو خیر ہم اس طرف واپس آتے ہیں. پھر جب یہ بلاکیج آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو ہونے یہ لگا کہ سردیوں میں خاص طور پہ یہ اس طرح کے جو ناک کے پرابلمز ہوتے ہیں زیادہ تنگ کرتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہ تھا کہ شدید سردی میں جب میں کمبل یا کوئی لحاف اوڑھ لیتا تھا, مطلب یہاں تک میں کور کر لیتا اپنے آپ کو, تو مجھے شدید گھٹن سی فیل ہونا شروع ہو جاتی, دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا, اور ناک مطلب سانس لینے میں مجھے کوئی پرابلم سی فیل ہوتی, کیونکہ ناک تو بند ہو چکی ہوتی ہے نا, اگر ہلکا پھلکا بندہ ناک صاف بھی نہ کرے. اور یہ کنڈیشن بھی تنگ اس وقت ہوتی تھی, اس وقت زیادہ تنگ کرتی تھی جب گلا بھی ہلکا پھلکا آپ کا خراب ہو جاتا ہے. آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ کان, گلا اور یہ ناک, ان تینوں کا آپس میں لنک ہے, ایک چیز ڈسٹرب ہو تو دوسری بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو گلا بھی مطلب خراب سردی کے دن, جنوری کا مہینہ یا دسمبر شدید ترین سردی کے دن, اور جب میں رات کے وقت سوتا تو لحاف یہاں تک اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتا تو یا کمبل میں, تو مجھے عجیب سا فیل ہوتا, دم گھٹتا ہوا فیل ہوتا, سفوکیشن سی فیل ہوتی, کیونکہ ناک بند ہو جاتی ہے اور منہ سے بندہ سانس لے تو بندہ, کچھ لوگ نہیں عادی ہوتے, کچھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں منہ سے سانس لینے کے, تو میں نہیں تھا عادی, مجھے ناک سے سانس لینے کی عادت تھی بچپن سے, اب بھی ہے. تو جب ناک بند ہو تو پھر یہ زیادہ تنگ کرتی ہے. تو اس وقت یہ جب یہ کنڈیشن تھی تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ناک بند ہو جاتی رات کو 2-3 بجے, تو اس وقت میرا دل کرتا ہوتا تھا کہ میں لحاف ایسے دور پھینک دوں اور سیدھا میں چھت پہ چلا جاؤں رات کے 2-3 بجے شدید سردی میں, دسمبر جنوری کا مہینہ, فل سردی کے دن, اور چھت پہ جانا, کھڑکی یا نہیں, یہ چھت پہ ہی جانا. اور وہاں میں گیا بھی کئی دفعہ. یہ مطلب یہ چیز آپ کو مجبور کر دیتی کہ آپ یہ کام کریں, چھت پہ جائیں شدید ترین سردی میں رات کو 2-3 بجے. مطلب اوپن ایئر کی وہ ڈیزائر سی ہوتی ہے, آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے, جو بھی معاملہ اس کے پیچھے ہو, لیکن ہوتا یہ تھا کہ چھت پہ جاؤ, اور جانا پڑتا تھا. چھت پہ جاتا تو کچھ دیر وہاں اسپینڈ کرتا, پھر واپس آتا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرتا, تو پھر یہی معاملہ ہو جاتا, تو پھر واپس جانا اور چھت پہ جانا اور دوبارہ. اور اس طرح پھر یہ ہے کہ جب اس طرح بار بار ہونے لگے تو پھر بندہ سونے سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر بندہ تھوڑا سا فوبیا کی طرف یہ معاملہ چلا جاتا ہے کہ مطلب جیسے ہی رات کا وقت آ رہا ہے اور آپ کی ناک بند ہے تو آپ کو کل والی رات, گزشتہ رات یاد آ جاتی کہ کل تو ایسے ایسے ہوا تھا, آج پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, آج میں سو پاؤں گا کہ نہیں. تو سوتے وقت یہ چیز بڑی تنگ کرتی ہے. تو میں نے ہومیوپیتھک ہمارے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر خواجہ اعجاز احمد صاحب, ان سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کوئی میڈیسن دے دی, اور 1-2 دن میں نے وہ میڈیسن کھائی تو پرابلم ریزالو ہو جائے, مطلب میں آرام سے سونے لگا اور کوئی ٹینشن ہی نہ رہے. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو کچھ عرصے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے میرے ساتھ پرابلم تھا, تو آپ نے ایک میڈیسن دی تھی, تو وہ کون سی میڈیسن تھی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جناب وہ لائکوپوڈیم 30 پوٹینسی میں میں نے آپ کو میڈیسن دی تھی, جس میں یہ پرابلم ہوتا ہے, ناک بند ہو جاتی ہے اور بندہ. تو یہ پلسٹیلا میں بھی ہے, میرا ذہن تو پلسٹیلا کی طرف بھی جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ دی ہوگی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, لائکوپوڈیم. اچھا اس میں ایک اور بات بھی تھی, وہ یہ کہ جب میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا, مطلب کمبل یہاں تک اوڑھنے سے دم گھٹنے والی کنڈیشن آ جاتی اور سانس میں پرابلم فیل ہو جاتی, ناک ٹوٹلی بند, گلا خراب, تو اس وقت پھر میں یہ کرتا ہوتا تھا کہ میں گرین ٹی بناتا
اور اس کے اندر شہد ڈال لیتا، گرم گرم اس کو پیتا. تو یہ کرتا میں. اور اس طرح تو یہ بھی میں نے خواجہ صاحب کو بتائی تھی، ڈاکٹر خواجہ اعجاز احمد صاحب کو، کہ یہ میں اس طرح کرتا ہوں. اس میں شہد بھی میں ڈال لیتا ہوتا تھا گرم گرم چائے کے اندر، سبز چائے، گرین ٹی، کہوہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر میں شہد بھی ڈال لیتا ہوتا. تو اس کو میں گرم گرم پینے کی کوشش کرتا تاکہ وہ اندر تک جائے اور شاید اس طرح سے میری ناک کھل جائے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ دو میں نے انہیں ڈاکٹر صاحب کو دونوں باتیں بتائیں کہ ایک تو دم گھٹنا چھت پہ جانا نمبر 1، اور نمبر 2 گرم چائے پینا اور اس کے اندر شہد وغیرہ ڈال کے. تو پھر یہ کہ کچھ دیر بعد مطلب مجھے نیند آ جاتی تھی اور میں سو جاتا ہوتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں نے تمہیں لائکوپوڈیم دی تھی، کیونکہ یہ لائکوپوڈیم کی ایک سمٹم ہے کہ اس کی جو گلے کی علامات ہیں ان کو ٹھنڈی چیزوں سے گرم چیزوں سے آرام آتا ہے، علامات میں کمی آتی ہے. اور ایک یہ کہ اوپر چھت پہ جانا تو وہ بھی لائکوپوڈیم میں ہے. تو میں اس وجہ سے بڑا پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب یہ جب بس سونا ہے، اب بندے کا سونے کا وقت، اور اوپر سے یہ فوبیا ذہن میں آ جائے کہ کیا ہوگا تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو مجھے بڑا ڈر تھا کہ یہ پتہ نہیں کیسے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 دن میں میڈیسن کھانے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر نہیں ہوا، 1-2 دفعہ ہوا، مگر ڈاکٹر صاحب نے شاید یہی میڈیسن دی اور اس کے بعد یہ معاملہ نہیں ہو رہا. اللہ کا شکر ہے میں سرجری سے ابھی تک بچا ہوا ہوں، ہومیوپیتھی کی مہربانی سے میں سرجری سے بچا ہوا ہوں. حالانکہ میرے والد صاحب کا ناک کا آپریشن ہو چکا ہوا ہے، جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کا تو دونوں ٹونسلز کا اور ناک دونوں کا آپریشن ہوا تھا. میری ایک سسٹر ہے چھوٹی، ان کا بھی ٹونسلز اور ناک کا شاید وہ کمبائن آپریشن ہوا تھا. اور لیکن یہ ہے کہ میں نہیں جا رہا سرجری کی طرف، کیونکہ میں ہومیوپیتھک جو ادویہ ہیں وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں اور گزارا ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، چلنے دیں، کیا ضرورت ہے سرجری کروانے کی. تو اس ویڈیو کو بڑی لمبی ہو رہی ہے، اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ 12 منٹ سے اوپر کی ہو چکی ہے. تو آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا. یہ کیس بھی سمجھ لیں آپ، اور ہو سکتا ہے کہ بگنرز کو اس سے کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے، کیونکہ صرف پلسٹیلا ہی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں. لیکن مصیبت یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی میڈیسن وہ ڈال دی جاتی ہے کہ بس یہی ہے اور تم نے یہی دینی، باقی ہم بھول جاتے ہیں، جو کہ ناکامی کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. تو خیر اس کو کسی اور ویڈیو میں ایڈریس کریں گے. اس کو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں.